عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو آپ کے جانشین، آپ کے خلیفہ مقرر ہوئے، ان میں پہلا نمبر ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، دوسرا نمبر ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور تیسرا نمبر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش میں سے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے صاحبزادے ہیں. بالکل ابتدائی دور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت اور دعوت سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس زمانے میں جس طریقے سے کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا اور اس کے اوپر اس کے خاندان کی طرف سے مصیبتیں اور عذاب شروع ہوتا تھا، وہ آپ کے ساتھ بھی ہوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا. ان کے اوپر مصائب بڑھتے گئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ مکہ مکرمہ سے حبشے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. پھر واپس آئے، اور پھر اس کے بعد جب مدینہ طیبہ میں غزوہ بدر ہو رہا تھا، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید بیمار تھیں. حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، اللہ رب العزت تمہیں بدر میں شریک ہونے کا ثواب عطا فرمائے گا. حضور علیہ السلام کی یہ صاحبزادی بیمار تھیں، غزوہ بدر سے واپس آئے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. حضور علیہ السلام جب مسجد نبوی میں پہنچے ہیں تو اس وقت معلوم ہوا کہ صاحبزادی کا انتقال ہو گیا،
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جنت البقیع میں دفنا کر مٹی سے بھی فارغ ہو گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان سے کر دیا، اور بعد میں ایک عرصے کے بعد جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میرے ام کلثوم کے بعد میری کوئی اور بیٹی ایسی ہوتی جس کا نکاح نہیں ہوا ہوتا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی نکاح ہو گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تیسری بھی کوئی بیٹی ہوتی جو غیر شادی شدہ ہوتی میں ان کو بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی نبی کی دو صاحبزادیاں کسی امتی کے گھر میں یکے بعد دیگرے نہیں ہوئی سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اس لیے ان کا ایک لقب ہے ذو النورین، دو نور والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ دل کے غنی تھے، اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے خوش ہوتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہے غنی۔ جب مدینہ طیبہ سب مسلمان ہجرت کر کے جا چکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ احد مقام سے جب مسجد قبلتین کی طرف آتے ہیں تو راستے میں ایک اندر جگہ گلیوں میں جا کر وہ آج بھی موجود ہے کنواں، اس کو کہتے ہیں بیر عثمان۔ یہ ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کے پاس تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ سب کو پانی بیچتا تھا، اپنے یہودیوں کو بھی پانی بیچتا تھا، مسلمانوں کو بھی پانی بیچتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے، اللہ اس کو جنت دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آدھا کنواں خریدا نا، اور یہ طے ہو گیا کہ ایک دن مسلمان اس سے پانی بھریں گے اور دوسرے دن یہودی جس کو چاہے پانی بیچے، اور مسلمان جس دن پانی بھرتے تھے اس دن ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم یہودی بھی آ جائے پانی بھرنے کے لیے تو منع نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو یہودی کا دن تھا وہ یہودی بھی اس سے پانی نہیں لیتے تھے، وہ بالکل خالی ہاتھ بیٹھا رہتا تھا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایسا بے غیرت تھا نا، کہنے لگا یہ آدھا بھی خرید لو، بھائی تمہارے سے تو چلتا نہیں نا، اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ آدھا خرید لو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غنی ہونے کا یہ دیکھیے کہ انہوں نے وہ آدھا بھی اسی دام میں خریدا جتنا آدھا خریدا تھا پہلے، سارا مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اور آج بھی اس کنویں کے پانی سے مدینہ منورہ کے کتنے ہی باغات سیراب ہوتے ہیں، اور جب باغات سیراب ہوتے ہیں تو وہ پانی جب جاتا ہے تو اس کا ایک ٹیکس آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے آج بھی بینک میں ایک اکاؤنٹ موجود ہے، وہاں کی حکومت اس کا جو پیسہ آتا ہے وہ ایک اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد جتنے بھی مساکین غربا ہیں اس سے پھر ان کی امداد کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ نیکی کا کام کس خلوص سے ہوا ہوگا، اب تک جاری ہے کہ اس پانی سے جو سیرابی ہوتی ہے اس سے جو ٹیکس آتا ہے اس ٹیکس کے پیسے سے وہ غربا اور مساکین کی مدد کی جاتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ یہ اللہ رب العزت جس کو نواز دیں، یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جب عمرہ ادا کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور مکے کے لوگوں نے عمرہ نہیں ادا کرنے دیا، اور انہیں سب مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ مکرمہ بھیجے گئے، جا کے بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف بیت اللہ کی زیارت کریں گے
اس کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ان کے بعض رشتہ دار وہاں موجود تھے، رات کو قیام کیا، اور جب صبح بات چیت کے لیے سردار جمع ہوئے تو انہوں نے حضرت عثمان سے یہ بات کہی کہ آپ چاہیں تو طواف کر لیں، باقی اور مسلمانوں کو کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، احرام کی حالت میں عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ ادا کر سکیں، بیت اللہ کی زیارت نہ کر سکیں، اور میں اکیلا تنہا جا کر اس کا طواف کر لوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ مذاکرات ناکام ہو گئے، حضرت عثمان غنی واپس آ گئے، وہ پھر اس کے لیے جانور ذبح کیے گئے، جانور ذبح کر کے احرام سے نکل گئے۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آئے تھے نمائندہ بن کر، مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہ میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی ہے سورہ فتح کی، اس میں اسی کا ذکر ہے۔ جب یہ خبر آئی کہ شہید کر دیے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک بیعت کی، معاہدہ کیا مسلمانوں سے، ایک ہاتھ رکھا اپنا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ لڑنے کے لیے تھوڑی آئے تھے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہوا، اب ہم یہ عہد کرتے ہیں، اس پر بیعت ہوئی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان کے متعلق اعلان فرماتے ہیں، ان بیعت کرنے والوں کے متعلق جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہوں۔ لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہوں۔ اور بھائی جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر ناراض نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، میں نے اللہ سے مغفرت چاہی، خوب دعائیں کی، اور دعا کرنے کے بعد دل کو سکون ہو گیا کہ اب اللہ نے معاف کر دیا نا، میری مغفرت ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا، اب میں اپنی جو زندگی گزار رہا ہوں اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہوں، تو جب یہ نیا گناہ کرتا ہوں تو یہ کوئی سرکاری کھاتہ نہیں ہے دنیا کا کہ نیا گناہ کرا تو پہلا کھاتہ بھی کھولے، ایسا نہیں ہے۔ نیا کیا ہے تو نیا معاملہ ہے، پچھلا معاملہ ختم۔ اللہ رب العزت کیا پچھلا معاملہ ختم۔ اس لیے ہم جب کوئی نافرمانی کا کام کرتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی تھی اب دوبارہ ہو گیا، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا یہ ہوگا کہ ہم بحیثیت انسان ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت اس کی مخلوق ہونے کے اس سے معافی چاہیں گے، اور جب معافی چاہیں گے تو بالیقین وہ اللہ معاف بھی فرما دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ رکھی اسی لیے گئی ہے کہ انسان کمزور ہے، یہ کسی وقت نافرمانی ہو جائے فوراً اللہ، کمال ہے انسان کا نا، کمال ہے، کمال یہ ہے کہ گناہ ہو گیا فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو۔ یہ کمال نہیں ہے ایک گناہ ہوا اللہ معاف نہیں کر، دوسرا بھی ہوا، تیسرا بھی ہوا، اور ہم ذخیرہ کر رہے ہیں اسے، اللہ سے معافی نہیں چاہیے، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے ایک غلطی ہو گئی تھی اللہ سے معافی چاہ لیں، یہ انسان کا کمال ہے، اور اللہ رب العزت اپنی شان رحمت کے مطابق اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے تو کس کو معاف کریں گے؟ یہی تو مخلوق ہے نا اللہ کی جو معافی چاہتی ہے، یا جنات معافی چاہتے ہیں، دو ہی مخلوق ہیں، یہ دو ہی مخلوق ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہیں، نہ پرندے تابع ہیں، نہ درخت تابع ہیں، جو اللہ نے ان کو جس کام پہ لگایا اس پہ لگے ہوئے، لیکن ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرشتے جس کام سے لگے ہوئے ان کے اندر تو مادہ ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا۔ یہ اللہ نے انسان کو تو ایسا بنایا نا کہ اس کی خصوصیت، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ گناہ بھی کرتا ہے، خیر کے کام بھی کرتا ہے۔
اور کوئی نافرمانی کا کام ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اس کو، مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات کا، ساری اللہ کی مخلوقات میں سے ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں، سب سے زیادہ بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ فرشتوں کو بھی رشک کرنا پڑا، اور اسی رشک کی وجہ سے اللہ نے ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا۔ وہ کون تھے؟ ہمارے باپ ہی تو تھے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، بعض لوگ بڑی ڈھٹائی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ تو معاذ اللہ فلانے وقت میں ان سے گناہ ہوا تھا۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، معصوم نہیں، معصوم صرف انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے۔ انبیاء علیہم السلام اگرچہ انسان ہیں، ان کے اندر گناہ کا مادہ موجود ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اتنا معصوم بنایا، گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ ہوا ہو، کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایسی بات جو اللہ رب العزت نے ان کو کوئی بتلائی، اور دو باتیں بتلائیں، ان میں سے ایک افضل ترین تھی، ایک افضل نہیں تھی، انہوں نے غیر افضل کو کر لیا، تو بڑے آدمی تھے، اس بات پہ پکڑ ہو گئی۔ یہ غلطی ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ اور غلطی میں فرق ہے۔ غلطی کرنے سے کوئی آدمی راندہ درگاہ نہیں ہوتا، گناہ کرنے سے اللہ کے دربار میں اس کو نیچا کر دیا جاتا ہے، اور مزید گناہ کرتا رہے، اس کی معافی نہ چاہے تو راندہ درگاہ نکال دیا جاتا ہے۔ غلطی اس کو نہیں کہتے ہیں، غلطی گناہ نہیں ہوا کرتی، اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، معصوم نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ ضرور رکھا ہے، اور اتنا محفوظ رکھا ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت جب اتری تو اس وقت سے آج تک اور قیامت تک پڑھی جائے گی، کہ جب قیامت تک یہ پڑھی جا رہی ہے تو وہ اس کے معانی اور مفہوم بھی موجود ہے۔ اور جب اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، دونوں طرف کا معاملہ ہے نا، یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، اللہ بھی راضی ہے اور وہ اللہ سے بھی راضی ہے۔ جب یہ راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا تو پھر ان سے بڑا فلاح و کامیابی پانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہم سے کہا گیا قرآن مجید میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایمان یافتہ بنو، ہدایت یافتہ بنو، تو یہ ایک جماعت ہے نا صحابہ کرام، اس صحابہ کرام کی جماعت کو، یہ تمہارے لیے نمونہ، ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلو، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ ان کے راستے سے الگ چلو گے تو ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے۔ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ہمارا حشر ان کے قدموں میں فرما دے۔ بڑے لوگ تھے بھائی، ان کے متعلق زبان سے نازیبہ الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، خطرہ ہے کہ ایمان نہ چلے جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے میں تھے، شہادت کی خبر آئی، حضور علیہ السلام نے بیعت کی، اور اللہ نے فرمایا جنہوں نے بیعت کی ہے آپ سے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہی حضرت عثمان رضی اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا، اور اتنا شدید قحط تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز کے بعد کھڑے ہو کے مسلمانوں سے فرمانے لگے، آج شام کو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تمہارا قحط ختم ہو جائے گا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں تمہارے شہر میں آ جائیں گی۔ کہہ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، تاجر تھے بہت بڑے، تو ان کے کئی سو اونٹ شام کی طرف سے آئے، مال بھیجا تھا، وہاں فروخت ہوا، فروخت ہونے کے بعد وہاں سے غلہ خریدا، وہ اونٹ آئے نا مدینہ منورہ میں، مسلمان بڑے خوش،
ساری منڈی کے لوگ آ گئے، کتنے میں فروخت ہوگا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تم کتنے دو گے؟ 10 روپے کی چیز کے 11 روپے، 12 روپے، 15 تک گاڑی گئی۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کہنے لگے اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن دے گا کون آپ کو؟ مدینے میں تو ہم ہی رہتے ہیں اور تو کوئی تاجر ہے نہیں۔ فرمایا مجھے دینے والا 1 روپے کے 10 روپے دے رہا ہے، 1 روپے کی چیز کے 10 روپے دے رہا ہے، تو مجھے تو فائدہ ہے نا۔ کیا سمجھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ ہزاروں کی، سینکڑوں کی تعداد میں جو اونٹ آئے تھے اس پہ جو غلہ تھا وہ سارے مدینے کے لوگوں پہ خیرات کر دیا۔ فرمایا 1 کی چیز کے 10 مل گئے مجھے، کوئی میں اس کا عبرت نہیں لے رہا۔ بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ رات کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب عشاء کے بعد سونے کے لیے لیٹے، سو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، باہر سواری کھڑی ہوئی ہے گھوڑے کی اور اس پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بڑی تمنا تھی نا بہت دنوں سے کہ میں آپ کی زیارت کروں۔ فرمایا مجھے بہت جلدی ہے، ایک جگہ جانا ہے۔ اچھا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عثمان کے وہ جو اونٹ آئے تھے انہوں نے جو سارے خیرات کر دیے اللہ نے قبول کر لیے۔ اچھا قبول کر لیے، قبول ہونے کے بعد آج ان کا نکاح جنت کی ایک حور سے ہو رہا ہے، مجھے اس تقریب اور عروسی میں جانا ہے۔ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے خواب میں آئیں تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کی کیفیت کچھ بھی ہو۔ وہ کیفیت، جس کیفیت میں آپ کسی انسان کو نظر آ رہے ہیں، وہ جو کیفیت ہے وہ ہماری اپنی کیفیت ہوگی کہ ہم اندر سے کیسے ہیں، اس کیفیت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ غلط نہیں ہو سکتا کہ یہ پتہ چل جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور ہم کیا نہیں ایسا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بناوٹ میں اور ان کے نام سے نہیں آ سکتا، اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غلط ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا نا۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت بنائے گئے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، ان کا ادب اور احترام نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے قدموں میں ہم سب کا حشر نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لی۔